اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں جاؤ جلال سے نوازا ہے، تو اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرماتا ہے، حبیب پاک نے اعلان فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں شہرت و بلندی، عزت و وقار، رتبہ، زمین، جائیداد، پیسہ دیا ہے، تو اس کا استعمال اس نیت سے کرو کہ اللہ نے دیا ہے، میں اس کے شکریہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کرو گے تو روپیہ پیسہ خرچ بھی ہو جائے گا، تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں تم ثواب کے مستحق بھی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو جلانے میں، کسی کو چڑھانے میں، کسی کو دکھانے میں، کسی کو ستانے میں، کسی کو طنز کرنے کی نیت سے اگر تم نے اچھی جاکٹ پہنی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے لباس پہنے ہیں، روپے بھی خرچ ہو گئے، ضرورت تو پوری ہو گئی، مگر نبی فرماتے ہیں ایسا پہننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے گناہ کا سبب ہے۔ بے شک اسلام ہے، یہ دین ہے۔ بڑی مشکل سے دین ہم تک آیا ہے، ایسے سوالیا دور حاضر میں بہت ضرورت ہے دین کو بچانے کی، سنبھالنے کی۔ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کتنی آسانی سے یا کتنی مشکلات سے ہم مسلمان بنے۔ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، اس سے پہلے کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، بس یہی تک کہانی محدود ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والا، کھانا مسلمانوں والا، اوڑھنا پہننا مسلمانوں کے کچھ نشانات ابھی باقی ہیں، لیکن اگر اس کی اور ریاضت دیکھنی ہو تو ہمیں شادی بیاہ کے طریقے کو دیکھ لینا چاہیے۔ شادی بیاہ کو دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ مومن مسلمانوں کی، نبی کے چاہنے والوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ کڑوی سچائی ہے، کڑوی۔ موت کا وقت آ گیا، ہمیں دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ موت کا وقت ہے یا جنازہ اٹھنے والا ہے، جنازہ بعد میں اٹھے گا، پہلے بریانی کا بھگونا تیار ہوگا، آنے کے بعد سب سے پہلے نعت والے خانہ سے ہمدردی کے دو لفظ بولے جائیں گے، اہل خانہ کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ گفتگو کرنے کا وقت ہوگا۔ قبرستان کی مٹی میں پٹوری کی بریانی جب پہلے کھاتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے یہ مومنوں کا طریقہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اکثر جگہ یہ بات کرتا ہوں اور اکثر کہہ رہا ہوں بات میں، کیونکہ ہم نے اب تو شادیاں تو تھی، اب تو ہم نے موت کو کوئی فنکشن بنا دیا، باقاعدہ بوٹیاں مانگا نہیں کھاتا، بولے بوٹیاں، کسی کی اماں کا انتقال ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہے، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کا بھتیجا گیا، کسی کی چچی گئی، کسی کی خالہ کا انتقال ہے، کسی کے دوست کا جنازہ اٹھا ہے، کسی کا جوان بیٹا تڑپا ہے، ذرا اس کے کلیجے سے، اس کے دل سے، اس کے اندر جھانک کر کے ایک مرتبہ اس کے زخم جگر کو تو دیکھنے کی کوشش کر لیتا، جس کا جوان دنیا سے گیا ہے، اس کے دل پہ کتنا بوجھ ہوگا، جس کی ماں گئی ہے، اس کے دل پہ کتنی تکلیف ہوگی، جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس کے دل میں کتنا بوجھ ہوگا۔ تمہیں اپنی کوٹھیوں کی فکر ہے، یاد رکھ قبر میں یہ کوٹھیاں کھانا بھی تیرے لیے عذاب کا سبب بن سکتی ہے، تیرے لیے تو ضروری ہے تاکہ جس کے گھر انتقال ہوا ہے، اہل محلہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اس کے گھر آنے والے مہمانوں کے کھانے کا انتظام اس نیت سے کر دیتے ہیں کہ اگر یہ گھر واپس نہ لوٹ پائے تو شام کے کھانے کا انتظام کون کرے گا۔ یہ حدیث پاک کے مفہوم سے واضح ہے، میت کے گھر کھانا پہنچانے کا حکم ہے، میت کے گھر کھانا کھانے کا حکم نہیں ہے۔ بے شک سمجھنا میری بات آپ، کوئی تو پہل کرو اس معاملے میں، کوئی پہل ہی نہیں کر رہا، آدمی تو بس ایک ہی بات کہہ کے چھوٹ جاتا ہے۔